سائڈ کرو. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و قبول فرمائیں.
سب سے پہلے تمام بزرگوں سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نے جو آج آیت مبارک پڑھی ہے سورۃ والضحیٰ، اور اتفاق بھی یہ ہے کہ امام حرم نے بھی آج نماز میں یہی سورت پڑھی۔ سورۃ والضحیٰ جو ہے اس کا نام سورۃ والضحیٰ بھی ہے اور سورۃ محمد بھی ہے۔ جب نام آئے تو شریف پڑھا کرو۔ میں بار بار نہ کہوں، مسلمان کی یہ فطرت بن جائے کہ حضور کا نام آئے تو فوراً زبان میں درود شریف آئے، اور پورا درود نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورۃ والضحیٰ جو ہے اس کا نام والضحیٰ بھی ہے اور سورۃ محمد بھی ہے۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، اس سے پہلے جو سورۃ واللیل، اس کا نام سورۃ واللیل بھی ہے اور سورۃ ابی بکر بھی ہے۔ اس سورت کا تعلق صدیق اکبر سے ہے اور اس کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، فرمایا والضحیٰ، یا پھر ضحیٰ، ضحوہ، ضحیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اشراق کے بعد یوں سمجھ لیں کہ چاشت کا ٹائم ہو جاتا ہے، یہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ اب اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ کی سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جو ہے وہ کفر ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ اس سفر حج میں ایک سورت قرآن کا بھی ترجمہ صحیح سمجھ رہے ہیں تو سمجھو الحمدللہ سفر مبارک ہو گیا۔ اس وقت کی دیکھیں نا، بندہ اگر قسم کھائے کسی بزرگ کی، پیر کی، آستان کی، اپنی اولاد کی، جیسے ہمارے جہل کرتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ ساری چیزیں کفر ہیں، شرک ہیں۔ یہ معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا قسم کھائے اس نے کفر کیا۔ لیکن اگر اللہ تعالی خود قسم کھانا چاہے تو وہ خالق ہے، مالک ہے، ان کی مرضی ہے وہ جس چیز کی قسم کھائے۔ اسی لیے پورے قرآن میں آپ نظر دوڑائیں، اسی جگہ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے تین یعنی انجیل کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینین جس پہاڑ پہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تجلی فرمائی اس کی قسم کھائی، اور اس شہر امین کی بھی قسم کھائی۔ اور اسی طرح حجاج کرام یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ شان جو ہے نا صرف آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کے شان کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے آپ کی عمر کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بلد کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو یہ شان صرف حضور کا ہے۔ اب اللہ نے جو قسم کھائی والضحیٰ کی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے
فرماتے ہیں کہ اصل میں وقت بڑا مبارک وقت ہے، یہی وقت ہے جس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور یہی وقت ہے کہ جب فرعون کے ساحر اور جادوگر مقابلے پہ آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ عید کے دن ضحیٰ کے وقت جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. اور ضحیٰ جو ہے یہ جزء من النہار ہے، یعنی دن کا ایک حصہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، والضحیٰ سے مراد بھی پورا دن ہے. کبھی جزء کا نام لے کے کل کا مراد لی جاتی ہے کہ ذکر جزء کا ہوتا ہے یراد بہ الکل، کیونکہ آگے واللیل ہے. اور اس پہ بھی توجہ کریں کہ پچھلی صورت میں اللہ نے رات کو مقدم کیا اور دن کو مؤخر کیا. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات مقدم ہے دن مؤخر ہے. اس صورت میں اللہ نے دن کو مقدم کیا، رات کو مؤخر کیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رات کے پیدا کرنے والے، دن کے پیدا کرنے والے، آسمانوں کے، زمینوں کے، اختلاف لیل نہار کے، ان کی مرضی ہے، کبھی اس کو مقدم کر دیا، کبھی اس کو مقدم کر دیا، کبھی رات کو مقدم کر دیا، کبھی دن کو مقدم کر دیا، کیونکہ دونوں کے خالق تو اللہ کی ذات ہے. لیکن بعض اللہ والوں نے اس میں بھی ایک نکتہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ سورت ابو بکر میں رات مقدم ہے، دن مؤخر ہے. وجہ یہ ہے کہ ابو بکر پہ کفر کا زمانہ گزرا ہے، وہ اندھیرے سے گزرے ہیں. کچھ دنوں تک سیدنا ابی بکر جو ہے زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ دادے کے لیے، ٹھیک ہے کہ انہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا بت کو، لیکن بہرحال دین آبا پہ تھے تو ان کے ہاں اندھیرا تھا. اور مدنی مصطفیٰ کی زندگی میں تو ایک لمحے کا بھی اندھیرا نہیں تھا، یہاں دن کی قسم کھائے، کیونکہ حضرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، وقت ضائع نہ کریں. اور اس مقام پہ ہیں آپ کے جہاں ایک پڑھو اور لاکھ مل جائے. ایسی منڈی کہیں دیکھیے، ایک نماز پڑھو 1 لاکھ کا ثواب لے لو، ایک طواف کرو 1 لاکھ کا ثواب لے لو، 1 ریال خیرات کرو 1 لاکھ کا ثواب لے لو. یہ منڈی تو کسی جگہ نہیں ہے دنیا میں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گئی، شدید قحط کا زمانہ تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ تجارت جو ہے وہ مال لے کے آیا. تقریباً 200 اونٹ جو تھے نا وہ گلے سے لدے ہوئے تھے. مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے وہ دوڑے اور فوراً اس وقت منڈی پہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ تاکہ سب سے پہلے ہم خرید لیں. ہر تاجر یہ کوشش کرتا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس پر منافع کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں کہ دوگنا منافع لے لیں، 1 لاکھ کا مال ہے 2 لاکھ لیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ کی آفر آ چکی ہے، اور کوئی بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھائے. ایک تاجر نے کہا جی 3 گنا لے لیں.
بہرحال بات بڑھتے بڑھتے تمام تاجر جو تھے وہ 5 گنا تک تو گئے کہ جی 5 لاکھ کا نفع لے لے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے جو تاجر ملا ہے نا اس کا آفر جو ہے وہ تم سب سے زیادہ ہے. اب ان تاجر نے کہا یار اور کون سا تاجر ہے بھلا، یہاں سارے تو ہم آئے ہوئے ہیں اور پھر وہ ہم سے زیادہ کون آفر دے سکتا ہے. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں اس تاجر کا نام تو بتائیں. فرمایا یہ مال میں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا ہے اور مجھے 1 کا 10 گنا مل رہا ہے. حکم دیا غلاموں کو کہ سارا غلہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، حتیٰ کہ بوریاں بیچ کر بھی ان کو دے دو. تو جہاں رحمت کی منڈی ہو وہاں تو 1 کے 10 ملتے ہیں نا، لیکن حرم میں تو 1 کا 1,00,000 ملتا ہے. گو یاد رکھو یہ حکم نماز کے لیے ہے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ 1 کا 1,00,000 بھی فرض نماز کا ملتا ہے، باقی سنت یا نفل کا نہیں ملتا. لیکن جمہور علماء کی یہی رائے ہے، ائمہ 4 کی، جمہور علماء کی، کہ نہیں، ہر ذکر تو نماز کا ہے، سب نیکیاں اسی کے تابع آ جاتی ہیں. کیونکہ کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز والوں میں نہیں تھے. تو اب نماز میں ساری چیزوں کا ذکر آ گیا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ اتنا واسع ہے کہ اس کو آپ کیوں پابند کرتے ہیں ایک چیز میں. ایک بدو آیا، عربی کہتے ہیں جنگل میں دیہات میں رہنے والے. تو اس نے نماز پڑھی، حضور بھی ساتھ بیٹھے تھے. نماز پڑھنے کے بعد انہیں دعا مانگی اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہ مجھ پر اور میرے مدنی محمد پہ رحم فرما اور کسی پہ رحم نہ فرما. حضور ہنس پڑے، فرمایا حجرت واسعا، اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز سے چھا جاتی ہے. یہ اسی کی رحمت تو ہے نا کہ آج ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں. کیا ایمان سے کہو ہم اس قابل ہیں؟ یہ ساری زندگی جو پاؤں گناہوں میں چلتے رہے، آنکھیں غیر محرم عورتوں کے دیدار کرتی رہی، زبانیں جھوٹ بولتی رہی، آج وہ حجر اسود کے بوسے دے رہے ہیں. اللہ. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری بیٹھے تھے حرم میں، مطار میں رو بھی رہے تھے اور ایسا ایسا کہہ بھی رہے تھے کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. کہ ہم اس خوشبو کے سونگھنے کے لائق کہاں تھے، یہ تو ہوا چلی تو ہمیں بھی خوشبو آ گئی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ ذکر تو نماز کا ہے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے حرم میں، مسجد الحرام میں انشاءاللہ جو بھی نیکی کریں گے وہ 1 کا 1,00,000 ملے گا. نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، ختم قرآن ہے، خیرات ہیں، صدقات ہیں، عمرے ہیں، واجبات ہیں، نفلیں ہیں، جو بھی عبادت کریں گے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے اس جز کی قسم کھائی لیکن مراد سارا دن ہے.
اور بعض علماء نے فرمایا اس میں حکمت ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات کو وحشت ہے، ظلمت ہے، گھبراہٹ ہے، لیکن اس وقت میں اللہ کی شان ہے کہ سرور ہے، فرحت ہے، خوشی ہے، روشنی ہے۔ یعنی دن کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ پوری رات کے اندھیرے پہ غالب ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے ضحیٰ ساری رات سے افضل ہے، اسی طرح میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی سارے انبیاء سے افضل ہے۔ کہ جیسے یہ تھوڑا سا وقت ہے، حضور کی عمر بھی تھوڑی سی ہے، پہلے تو ہزار سال 500 سال عمر تھی، لیکن حضور کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ لیکن یہ تھوڑی عمر والا، تھوڑی زندگی والا مدنی محمد مصطفیٰ جب آیا تو پوری دنیا پہ چھا گیا اور سارے انبیاء بھی مقتدی بن گئے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یاد رکھیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے نازل کیوں ہوئی، اس کو اسباب نزول علماء کہتی ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس میں علماء نے 4 قول لکھے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک قول مبارک نقل کیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وحی آنی جو تھی وہ بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد آپ حزن میں تھے، غم میں تھے۔ اس حزن اور غم کی وجہ سے آپ رات کو اٹھ بھی نہیں سکے عبادت کے لیے۔ جب ایک رات گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، تو قریب میں رہتی تھی ابی لہب کی بیٹی بیوی، اس کا نام ام جمیل تھا۔ ویسے نام تو ام جمیل تھا لیکن تھی ام قبیح، بدبخت جو تھی وہ دشمن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خاوند بھی دشمن تھا، بیوی بھی دشمن تھی۔ اور یہی وہ عورت ہے جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ وہ آئی اور کہنے لگی کہ یا محمد حل ترکک شیطانک، نعوذ باللہ سبحان اللہ، کہ وہ جو تمہارے پاس شیطان آتا تھا، یعنی جبریل، نعوذ باللہ اس کے نزدیک شیطان ہے، اس نے بھی آنا چھوڑ دیا، آپ اکیلے بیٹھے ہو۔ تو اس پر اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کر کے قسم کھائی کہ محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ایک قول یہ بھی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کئی دن گزرے، وحی نہیں آئی، حضور پریشان تھے۔ آپ نے بی بی خولہ سے فرمایا کہ بی بی اللہ عالم، جبریل اللہ عالم کیوں نہیں آ رہے؟ بی بی خولہ کہتی ہیں کہ فکنست البیت، میں نے گھر کی صفائی کی، سارے گھر کو صاف کیا، فوجدت تحت السریر جروا میتا، میں نے چارپائی کے نیچے دیکھا کہ کتے کا ایک چھوٹا پیلا بچہ جو ہے وہ مرا پڑا ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا، جا کے باہر پھینکا، اس جگہ کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا۔ فرماتی ہے اللہ کی شان ہے کہ اسی دن جبریل بھی نازل ہو گئے۔ ایک جملہ ہے یہاں، بس عشق رسول ہو تو سمجھ آئے گا، اور اگر زبانی کلامی عشق ہے انگوٹھے چومنے والا پھر سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک تو سچا عشق ہے نا جی،
ایک ہے کہ بس ٹھیک ہے حلوہ، لائٹنگ، بجلی، انگوٹھے چون لیے، دھمال کھیل لی، بس یہ بھی اس کا ایک قسم بن گئی ہے۔ غور کریں تو انشاءاللہ پھر بات سمجھ آئے گی۔ درود شریف پڑھو تو سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح نہیں، پڑھو تو شوق سے پڑھو، ورنہ نہ پڑھو۔ میری بات یاد رکھنا، آپ میرے بزرگ ہیں، میں تو ایک طالب العلم ہوں، آپ کا ادنا خادم ہوں، لیکن بات رکھیں، ایک بڑے آدمی سے بات کریں نا، توجہ آپ کی ادھر ہو اور بات کر ہو گیا کہ بات مجھ سے کر رہے ہو، دیکھ ادھر رہے ہو۔ حضور سے بڑا کون ہے مخلوق میں؟ آدمی حضور کا درود بھی پڑھ رہا ہو، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہو، خیال بھی منتشر ہوں، بس ایک زبانی کلامی فرض ادا کر رہا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے، کہیں ایسے بے ادبی میں پکڑا نہ جائے۔ جب قرآن پڑھو شوق سے، نماز پڑھو شوق سے، اور درود پاک پڑھو شوق سے، اور ایمان سے کہیں کہ جب شوق سے، ذوق سے، محبت سے درود پڑھو، ایمان سے کہیں کہ دل میں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ جب جبریل آئے تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اشتقت یا جبرائیل الیکا، آپ اب آئے ہیں، مجھے تو آپ کے آنے کا شدید انتظار اور شوق تھا۔ پتہ جبریل نے کیا کہا؟ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ سے بھی زیادہ شوق تھا آپ کے چہرے دیکھنے کا، لیکن ہم اتر نہیں سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے امر سے بغیر ہم نہیں اتر سکتے، ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو اور دیکھنا۔ النظر إلى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے گھر میں ایک مرا ہوا کتا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے گھر میں تو تصویریں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سکھلایا اور قریش نے آ کے حضور پاک سے سوال کیے۔ قریش نے 3 سوال بتائے، سکھلائے مکے والوں کو کہ جا کے یہ سوال پوچھیں، اگر تینوں کا جواب دیتے تب بھی نبی نہیں ہیں، اور تینوں کا جواب نہ دے سکیں تب بھی نبی نہیں ہیں، اور اگر 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور ایک کا نہ دے پھر وہ سچا نبی ہے۔ امتحان کے لیے احبار یہود نے قریش مکہ کو تیار کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے چند سوال ہیں، ہمیں جواب دیں ان سوالوں کا۔ ایک تو یہ بتلائیں کہ روح کیا چیز ہے؟ دیکھو نا انسان ہے، اس کے اندر روح ہے، زندہ ہے، روح نکل گئی مر گیا، روح تو ہر چیز میں ہے نا۔ اور دوسرا یہ بتلائیں کہ وہ
چند نوجوان جنہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تھی اللہ کی توحید کے لیے، وہ کون تھے؟ دو سوال ہو گئے، اور تیسرا سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جو مشرق میں مطلع شمس بھی پہنچا اور مغرب میں مغرب غروب شمس کے مقام پہ بھی پہنچا؟ اس بادشاہ کا نام کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ یہ 3 سوال یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا اجیبکم غدا، میں کل جواب دوں گا، کیونکہ حضور کو انتظار تھی کہ وحی آئے گا تو حضور جواب دیں گے نا۔ اور یہاں سے اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرتے جاؤ۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہیں تو وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ وحی آئے تو جواب دیں۔ عالم الغیب تو سب کچھ جانتا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں گے جناب، انتظار وحی میں 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ حضور فرماتے ہیں کئیبن حزینن، مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ میں دشمنوں کو کیا جواب دوں۔ فرماتے ہیں میں دور چلا جاتا، پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، انتظار کرتا۔ کئی دنوں کے بعد جبریل آئے، وحی نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ایک لطف والا عتاب آیا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کسی بات میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کروں گا، کل جواب دوں گا، آگے لازم کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیوں؟ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آپ نے ان کو کہا تھا کہ اجیبکم غدن، کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر ہم نے بھی وحی روک دی۔ اب جو وحی اتری بڑی تفصیل سے سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ حضور نے ان کو بتلایا کہ اصحاب الکہف جو تھے وہ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور اس بادشاہ کا نام ذوالقرنین تھا جو مطلع شمس اور مغرب شمس پہ پہنچا تھا۔ باقی روح کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور نے 2 سوالوں کا جواب دے دیا اور 1 کا جواب نہیں دیا۔ جب مکے والوں نے قریش سے کہا، یہودیوں نے کہا وہ سچا نبی ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر 1 کا جواب نہ دے، کیوں؟ روح کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ روح تو اللہ کے حکم، اللہ کا امر ہے، وہ ایسی لطیف چیز ہے کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں جانتا۔ اور تم جتنا علم دیے گئے وہ بہت تھوڑا علم ہے۔ اور ارواح جو ہیں یاد رکھیں ان کے بھی 2 مقام ہیں۔ ایک ارواح کا مقام علیین میں ہے اور ایک ارواح کا مقام سجین میں ہے۔ اگر مومن مر جاتا ہے اس کی روح علیین میں لے جائی جاتی ہے، اور کافر مشرک مر جائے اس کی روح سجین میں جاتی ہے۔ سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے اور علیین 7ویں آسمان پہ ہے۔
تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان 3 سوالوں کی وجہ سے وحی آنا جب بند ہوئی، اب کافر کہنے لگے کہ آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے جبریل نہیں آتا۔ اللہ نے قسم کھا کے جواب دیا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرا مدنی مجھے دن کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، چونکہ سارا عالم دن ہے یا رات ہے، اور قسم کھا کے میں یہ بتلاتا ہوں کہ ما ودعک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وما قلی، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارک میں یعنی شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ قسم دے کے بتلا رہے ہیں۔ کتنا وقت رہ گیا؟ ما ودعک ربک وما قلی، یہ تو اس کے دشمنوں کے رد سوال کا جواب تھا، اور آگے انعام الہی دیکھیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آخرت جو ہے وہ دنیا سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ غیر فانی ہیں، فنا ہونے والی نہیں، وہ باقی ہیں، ازلی ہیں، سرمدی ہیں، ابدی ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور حضور فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور کبھی انسان کے دل میں بھی ان کے بارے میں خیال نہیں گزرا۔ تو آپ اس دنیا کی باتوں کا غم کیوں کرتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس میں اشارہ تھا میرا مدنی، ہر آنے والا لمحہ، آنے والا دن جو ہے تیرے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا، ہر دن تیری شان زیادہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں اللہ کا وعدہ دیکھیں کہ میرے مدنی پاک نے جب حضرت عمر اسلام لائے ہیں 40 آدمی سے مسلمان ہوئے، جب ہجرت فرمائی تو 80 آدمی مسلمان ہوئے، اور جنگ بدر میں 313 مسلمان ساتھ تھے، اور حدیبیہ عمرے کے لیے جب آئے حضور تو 1500 کا لشکر ساتھ تھا، اور پھر جب فتح مکہ کے لیے آئے تو 10,000 کا لشکر ساتھ تھا، اور جب حنین کے لیے گئے تو 12,000 کا لشکر ساتھ تھا، اور جب تبوک کے لیے نکلے تو 32,000 کا لشکر ساتھ تھا، اور جب حجۃ الوداع اپنے آخری حج پہ حضور آئے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ اب دیکھیں ہر لمحہ حضور کے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ واللہ عالم۔ کچھ سوالات بھی آپ لوگوں کے ہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ صحت عافیت ہمت دے۔ انشاءاللہ 1-2-4 دن کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ سوال اگر بچ گئے تو عشاء کے بعد بھی ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔